شخص نے کوفے میں، شیعہ نہیں تھا، غیر شیعہ تھا، امام کی فقہ جو ہے سرکاری طور پہ نافذ نہیں تھی، فقہ دوسری نافذ تھی. اس شخص نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. صبح کو اٹھ کے اس نے علماء سے رجوع کیا. حل انہوں نے جو حل بتایا اس نے کہا نہیں، اسلام غیرت کا مذہب ہے. ممبر کی تہذیب ہر بات کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. یہ تو مولوی کا شروع سے طریقہ کار ہے نا جی، کہ کوئی نہ کوئی رستہ تو اس نے نکال. ایک بندے نے مولوی سے جا کے کہا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. اس نے کہا جی یہ حل ہے. اس نے کہا یہ نہیں مولوی صاحب اس کے علاوہ کوئی حل. اس نے کہا میں کیسے حل نکالوں. اس نے کہا اچھا مولوی صاحب حل کوئی نہیں، میری قسمت یہ 10,000 روپیہ مدرسے کے لیے چندہ لے کے آیا تھا، اگر کوئی حل نکل آتا تو شاید چندہ بھی دے دیتا. اس نے کہا اچھا مجھے بتا طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے طلاق کہا تھا. اس نے کہا تے سے نہیں ہوتی، تیرا مخرج ہی ٹھیک نہیں تھا، تو طلاق کہتا. پھر ہو جائے اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ ملا تو ابلیس کو بھی برگلا دے. اب اس نے کہا کہ کوئی حل. انہوں نے کہا جی حل تو پھر یہی ہے. اس نے کہا یار کوئی کسی جگہ سے کوئی اور حل مل سکتا ہے. ایک شخص نے کہا ایک حل ہے، ایک فقہ ہے، سرکاری طور پہ نافذ نہیں، حکومت اس کی مخالف ہے، حکومت اسے کسی صورت میں نافذ نہیں ہونے دے رہی، بانی اس کا مدینے ہے. اس کا وہ کس کی ہے؟ اس کا رسول کے بیٹے کی. اب اس دور میں نہ پریس نہ میڈیا. اس نے کہا کوئی رسول کا بیٹا موجود ہے وہاں پہ؟ وہاں ہے. اس نے فوراً وہاں سے نکلا اور مدینہ وہاں پہنچا تو وہاں مدینے بازار میں ایک کوفے کے رہنے والے دکاندار سے ملاقات ہو گئی جو تجارت کے لیے مدینے تھا. اسے جا کے ویسے ہی حال احوال پوچھنے کے بعد بے نیازی میں کہنے لگا یار امام جعفر صادق. اس نے اتنا کہا یا دکاندار نے دوڑ کے آ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے شہر سے باہر لے گیا. شہر کے باہر تنہائی میں جا کے کھڑا کر کے کہنے لگا دوبارہ یہ نام نہیں لینا. کیوں؟ اس کا تو نہیں جانتا انہیں گھر میں پابند کر کے رکھا ہوا ہے، گلی میں فوجی ہے، مخبروں نے اس گلی میں کرائے پہ گھر لیے ہوئے ہیں کہ کون امام سے ملنے آتا ہے. حاکم کی طرف سے اتنی سختی ہے کہ جو نام لیتا ہے اگلے دن شہر میں اس کی لاش ملتی ہے. تو کوفے کا تھا اس لیے میں تجھے سمجھانے شہر سے آ گیا. واپس چلا جا، اب مدینے شہر کا رخ نہ کرنا. یہ کہہ کے وہ مدینے کی طرف چلا یا وہ شخص پیچھے چلا. اس نے کہا اب کہاں آ رہا ہے؟ اس نے کہا اب ملوں گا، اب یقین ہوگا یہ سچا ہے. کیوں سچا ہے؟ اس نے کہا جھوٹ میں پابندی نہیں ہوتی. پابندی لگے یا کوئی لگوائے، ہوتی ہمیشہ سچ پہ ہی ہے. سچ ہوتا ہے کڑوا، حقیقت نکلنی بڑی مشکل ہوتی ہے. اس نے کہا وہ سچا ہے، اب اس سے میں نے ملنا ہے. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے قتل کے لیے تیار ہو جا. اس نے کہا مر تو میں پہلے ہی گیا ہوں، اب میں ملوں ہی ملوں. وہ گیا، جا کے اس نے جب پتہ کرتا 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 پہنچا تو حالت کیا ہے؟ گلی میں فوجی، چھتوں پہ سپاہی، تلواریں، مخبروں کی آنکھیں دروازوں سے. اتنا وحشت ناک ماحول. واپس پلٹ آیا. دوسرے دن پھر وقت تبدیل کر کے گیا.
हालात हुए। तीसरे दिन रात के वक्त गया, जिससे कहा नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती, इतना सख्त पहरा, इतनी सख्ती। तीसरे दिन मदीने के बाहर बैठा सोच रहा था वापस जाऊं, नहीं मुलाकात होगी। या एक लम्हे के लिए जहन में ख्याल आया, आंखें बंद की, बंद करके अब लब नहीं हिल रहे, अब यहां से बोलना शुरू हुआ, तुझे तो पता है कि मैं मिलने आया, तुझे तो खबर है कि मैं आया, मिलने बड़ा दूर से आया। अब ये इश्क का तकाजा है कि यहां का लहजा वो जल्दी सुनते हैं। जो ही उसने यहां से पुकारा तो कान में एक आवाज आई, सब्जी ले लो। इसने पीछे मुड़ के देखा तो एक सब्जी फरोश, बोसीदा सा लिबास, सर पे सब्जी का टोकरा, बेनियाजी से जा रहा है। भाई कहां जा रहा है? मदीने। क्या करता है? उसका सब्जी बेचता हूं। भाई कभी मोहल्ला बनी हाशिम में गया है? रोज जाता हूं। कभी इमाम से मिला है? नहीं मिला तो नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी से कोई मेरा ताल्लुक नहीं, मैं तो दुकानदार हूं, मैं सब्जी बेचता हूं। अच्छा, तुझे कोई रोकता नहीं? मुझे क्यों रोकना, मैं तो अपने कारोबार के लिए आता हूं। भाई सब्जी बेचेगा? क्या लेगा? नहीं सारी दे। अब ये मजलिस का जो इतना पोर्शन है, इसका ताल्लुक है तुम्हारी रूह के साथ। यूं तुम्हारे बदनों से रूहें परवाज करेंगी और तुम्हें यूं मदीने में दहलीज़े बादशाह का सजदा नसीब हो। अच्छा, सारी सब्जी बेच। भाई लिबास बदल ले, ये मेरा नया लिबास है, कीमती है, ये ले ले, ये बोसीदा लिबास दे दे। लिबास तब्दील हुआ, सब्जी का टोकरा सर पे लिया, मदीने के सियालकोट में जुमला जाया हो गया, तो फिर आज के बाद इस मौजू पे ये जुमला मैं मिंबर पे पढ़ूंगा ही नहीं। कितना अच्छा था, सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना। वाह या हुसैन, ये है कदर, इसे कहते हैं कदर। सब्जी फरोश बन गया, अकीदा फरोश नहीं बना। अकीदा नहीं बेचा। सब्जी फरोश बन के यूं मदीने में दाखिल हो, मदीने शहर में दाखिल, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। गुजरता गुजरता मोहल्ला बनी हाशिम तक पहुंचा। पहली चेक पोस्ट पे सिपाहियों ने रोका। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जी फरोश है, चल। अब मोहल्ले में कदम आ गया है, दिल की धड़कन कानों में सुन रही है, अपने ही पांव उठाना मुश्किल हो रहा है। जिसके लिए तरस रहा था वो लम्हा आ गया है। मुखबरों की आंखें भी देख रहा है, सिपाहियों की तलवारें भी नजर आ रही हैं, फौजियों के पहरे भी हैं। कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो ही देखा कि दरवाजे के सामने सिपाहियों का रश ज्यादा है,
ذہن میں پتا چل گیا یہی گھر ہے، یہ دروازہ ہے۔ اس دروازے کے سامنے پہنچا، سپاہیوں نے پھر روکا، تلاشی لی، گزرا۔ اب یوں دائیں طرف امام کا دروازہ ہے، سپاہیوں کے خوف سے دیکھ بھی نہیں رہا، گزر بھی رہا ہے۔ اگلا قدم دروازے سے آگے بڑھنے والا تھا، یا پھر یہاں سے بولا یہاں تک میں آ گیا ہوں، یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، اب گیا تو پھر میں چلا جاؤں گا، اب نہیں میں واپس آؤں گا، مجھے 3 دن ہو گئے ہیں تیرے انتظار میں، اب تو مجھ سے مل لے، چل جواب نہ بتانا، مل تو لے، چل دیکھ تو لوں۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا، نوکر کی آواز آئی، سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے۔ تو بیٹھا ہے سیال کوٹ میں، آج میرے مولا نے سبزی دے کے لینی ہے۔ سارے بولے مل کے حیدری، کل بھی خراب سبزی دے گیا، شرم نہیں آتی مدینے شہر میں رہتے ہوئے ایسا تجارت؟ اندر آ، جہاں لگا سپاہی، رک رک رک، کدھر؟ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے آقا نے آج سبزی دیکھ کے لینی ہے۔ جانتا ہے اندر کون ہے؟ نہیں، شیعوں کا امام ہے، حاکم کی طرف سے پابندی ہے، کوئی نہیں ملے گا، ہم تیرے ساتھ جائیں گے۔ 2 سپاہی پھر ساتھ چلے، اب امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا، سبزی کا ٹوکرا سامنے، سپاہی دائیں بائیں، نظریں ہیں امام کے حجرے کے دروازے۔ کتنا خوش نصیب تھا بادشاہ کے صحن میں بیٹھا، نظریں یوں حجرے کے دروازے پہ اور دیکھ رہا ہے۔ دیکھوں گا، پوچھوں گا کچھ نہیں، دیکھو تو صحیح کہ محمد کیسے تھے۔ سنا ہے کہ علی بڑا خوبصورت تھا، حسن کے حسن کے بڑے چرچے، کہتے ہیں حسین بڑا کریم تھا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں۔ دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ حجرے کا دروازہ کھلا، امام کا پہلا قدم صحن میں آیا، آنکھیں ایسے لگ گئی جیسے مصر کی عورتیں یوسف نے، انگلیاں نہیں کٹیں، دل ہی کٹ گیا، خود ہی کٹنا شروع ہو گیا۔ امام کے قدم چل رہے ہیں، سر پہ رسول والا امامہ، علی والی دستار، عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے، حسین جیسا چہرہ، حسن جیسا ماتھا، سجاد جیسی آنکھیں۔ چلتے چلتے امام سبزی کی ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے، امام نے یوں کپڑا ہٹایا، یہ صرف رخ امامت کو دیکھ رہا ہے، سوالی سوال کو بھول چکا تھا، یہ اپنے مقصد کو بھول چکا تھا، یہ صرف چہرہ امام کی زیارت کر رہا تھا، یہ خوشبو امامت کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ یا تھوڑی دیر کے بعد سے اپنا چہرہ امام کے قریب کیا، ابھی بولنے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، یا امام نے جھکی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ تیری طلاق نہیں ہوئی۔ امام نے اتنا جملہ کہا، آنکھیں چندیا کے کھولے، آہستہ سے کہنے لگا میں نے پوچھا تو نہیں۔ امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں۔ اب سپاہی سمجھ رہے تھے کہ سودا ہو رہا ہے، قریب چہرہ کر کے کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے، آپ مل ہی نہیں رہے تھے۔ امام نے کہا تو ویسے پکار ہی نہیں رہا تھا۔ شیعت پھیر رہی ہے، شیعت کا ابتدا سنا، مولا آج واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے جواب دے دیا کہ نہیں ہوئی، شہر جاؤں گا، کوفے کا مفتی بڑا ظالم ہے، وہ مجھے کہے گا صرف نہیں سن کے آ گیا، دلیل تو لی کوئی نہیں، مولا کوئی دلیل دے تاکہ اس کا منہ تو بند کر سکو۔ کاش وقت ہوتا، امام آیتیں پڑھتے، امام حدیثیں پڑھتے، اب وقت نہیں ہے، اسے بھی بچانا ہے، گھر بھی بچانا ہے،
امام نے کہا صاحب کہ کوفے کے مفتی کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی غصے میں. غصہ ہوتا ہے حرام، حرام حالت میں حلال کام نہیں ہو سکتا. واہ یا علی، واہ یا علی. اب کون لائے گا اس دلیل کا جواب؟ اتنا کہنا تھا بس آخری جملہ اور منبر کا اتنا کہنا تھا. یوں اس نے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبت غالب آتی ہے تو سب سے پہلے خوف ختم ہو جاتا ہے. اب اسے سپاہیوں کا ڈر نہیں رہا. علی کہہ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سپاہیوں نے نیام سے تلواریں کھینچی. انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو جعفر صادق کا کوئی شیعہ ہے، بھیس بدل کے مدینے شہر میں آیا ہے. سپاہیوں نے گریبان سے پکڑ کے بدن کو گھسیٹنا شروع کیا. اس کی نظر امام کی طرف تھی. امام کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا اب زندگی سے محبت نہیں رہی، اب موت کا ڈر نہیں رہا، اب میرے بدن کا لہو تیرے قدموں میں آ جائے اس سے بڑھ کے میرے لیے عزاز کوئی نہیں ہوگا. لیکن زہرا کا بیٹا مجھے اتنا بتا دے، میں روز سوچا کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں، آدھے رستے سے واپس آ جاتا تھا، مجھے کون سی چیز واپس نہیں جانے دیتی تھی. امام نے کہا ایک دن بھی تیری ماں نے تیری تربیت میں خیانت کی ہوتی تو میرے دروازے پہ آئی نہیں.